تو وہ اللہ کا گھر جنت مسجد ہے. عظمت سنو اس پر خرچ کرنے کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من بنا مسجدا بنی لہ بیت فی الجنہ، جس آدمی نے دنیا کے اندر مسجد بنا دی ہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیا ہے. بتاؤ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے جھوٹی ہے؟ پھر ان مسجدوں کے اندر ہوتا کیا ہے؟ یہ مسجدیں کس لیے بنائی گئی؟ ہم اسلام کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھو تو سب سے پہلی مسجد ایک تو مسجد حرام خانہ کعبہ، اس کی بات میں نہیں کرتا. خانہ کعبہ کے اندر اسلام کی بنیاد کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کے اس ایریے کے اندر، مکہ کے اس ایریے کے اندر سب سے پہلی مسجد ابوبکر صدیق نے بنائی ہے. آپ نے اپنے گھر کے شہر کے اندر مسجد کی بنیاد رکھی، وہاں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے. لوگ جو سن لیتے ابوبکر کی آواز دوڑے دوڑے آتے، بچے بھی بھاگے آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، حتیٰ کہ عورتیں بھی آ رہی ہیں ابوبکر کا قرآن سننے کے لیے. اور جو بیٹھ جاتا ہے آنکھوں سے آنسو روان ہو جاتے ہیں. مشرکین مکہ نے دیکھا ابوبکر پھر جو ہے یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے. ابن الدغنہ نے امان دی ہوئی تھی، ان کے پاس جمع ہوئے ابوبکر کو روکو ورنہ اپنی امان سے جو ہے وہ واپس لے لو. ابوبکر صدیق سے ابن الدغنہ نے بات کی تو ابوبکر صدیق نے فرمایا ابن الدغنہ تیری امان کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات تنگ ہو گئے. آپ کی مکی زندگی پوری مصائب سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے. آپ نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے. 13 سال. ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مکی زندگی کے 13 سال سنا دوں. آپ اپنے حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے انتہائی مشقت اور تکلیف کے اندر گزارے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں جو سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے؟ مسجد بنائی. کیا کام کیے؟ مسجد بنائی ہے. سب سے پہلا کام مدینہ کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ مسجد کے نبوی کی تعمیر ہے. اور خود مزدور بن کر کے کام کیا ہے خاتم الانبیاء نے. اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اس کی چھت ڈالنے کے لیے لکڑیاں ڈھو رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں، عمر فاروق کام کر رہا ہے، عثمان کام کر رہا ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کر رہے ہیں. مسجد بنا دی. مسجد کے اندر کیا کام ہوتا ہے؟ توجہ میری طرف، ساروں کی توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ مسجد کے اندر کیا کام ہوتے ہیں؟ کس لیے مسجد بنائی جاتی ہے؟ اسلام کے پورے مرکز اور قلعہ اور دفاع کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. صرف اس لیے نہیں کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی. اسلام کا ہر مسئلہ مسجد سے جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو، ساری امت کو مسجد کے ساتھ جوڑا ہے. علاقے کا جھگڑا ہوگا مسجد سے اس کا فیصلہ ہوگا. کہیں لشکر بھیجنا ہے تشکیل مسجد سے ہوگی. کہیں تبلیغی جماعت بھیجنی ہے تشکیل مسجد سے ہوگی. کسی کو پڑھنا پڑھانا ہے مسجد کے اندر ہوگا. حتیٰ کہ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی آئے ان کو بھی مسجد کے اندر جگہ دی ہے. اور مزے کی بات سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں یا نہیں؟ بولو. جو مانتے ہیں وہی کہیں، جو نہ مانتے وہ نہ کہیں. رحمۃ للعالمین ہیں. بات زیادہ میں درمیان سے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. قیدی آئے، قیدی
آج کل کے جو قیدیوں کو ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سیرت النبی پڑھا دے. قیدی ہے مسجد نبی شریف کے اندر، اللہ کے نبی نے ان کو یہاں سلایا اور خود اپنا بستر قیدیوں کے ساتھ لگایا. یہ ہمیں اور آپ کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اپنا بستر قیدیوں کے ساتھ لگایا ہے اور رات کو کروٹیں بدل رہے ہیں. صحابہ جو پہرے پر مامور تھے آئے، پوچھا یا رسول اللہ خیر نیند نہیں آ رہی، کیوں کروٹیں بدل رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا چچا عباس جو ہے وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے، اس کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دے رہی. صحابی اٹھا جا کر کے فوراً حضرت عباس کی رسیاں کھول دی. آپ پھر کروٹیں بدل رہے ہیں. پھر وہ صحابی آیا، یا رسول اللہ خیر ہو، اب تو آپ کے اپنے چچا کو کھول دیا، پھر آپ کو آرام کیوں نہیں آ رہا، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے فرمایا بھلا آدمی میرے چچا کو تو کھولا ہے، جو میرے چچا کے ساتھ دوسرے وہ بھی تو انسان ہیں. تو وہ صحابی اٹھا سب کی رسیوں کو کھول دیا کہ سو جاؤ سارے مسجد کے اندر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر معاملہ مسجد کے ساتھ، سارا دین مسجد سے جا رہا ہے، سارا دین مسجد سے سمجھایا جا رہا ہے، اور پورے دین کی حفاظت وہ مسجد کے ساتھ اللہ کے نبی نے لگا دی ہے. جب تک دنیا کے اندر یہ مساجد قائم ہیں اس وقت اللہ کا دین قائم ہے. توجہ، ہمارے دین کا مرکز کیا ہے؟ ہمارے دین کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ مسجد ہے. اور اس مسجد کے سے جس تعلیم کو اللہ کے نبی نے عام کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ بولو، اللہ کا قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ بچے بیٹھے قرآن پاک کو یاد کر رہے ہیں، حافظ بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ نصیب فرماوے. قرآن پاک کیا ہے؟ تھوڑا اس پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایسی عظمت والی کتاب جس کا تعارف خود رب العالمین نے کروایا ہے. فرمایا تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن مقدس وہ ہے جس کو سارے جہانوں کے پالنے والے نے نازل کیا ہے. نزل بہ الروح الامین، لانے والے حضرت جبریل امین ہے. نزل علی محمد، نزل علی قلبک، اے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا ہے. کہاں نازل کیا ہے؟ بولو، حضور کے کہاں نازل ہوا ہے؟ یہی تو بات ہے. ہم مسلمان سارے کفر کے سامنے چیلنج سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دین کی زبر زیر نہیں بدلی جا سکتی، ہمارے قرآن کی شد مد نہیں بدلی جا سکتی. جب تک ہمارا قرآن محفوظ ہے پورا دین محفوظ ہے. قرآن کو کس نے نازل کیا؟ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ. کس نے نازل کیا؟ بولو، اللہ نے نازل کیا. تورات کو کس نے نازل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل اللہ نے کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل اللہ نے کیا ہے. حضرت داؤد پر زبور کو نازل اللہ نے کیا ہے. یہ ساری کتابیں آسمان سے آنے والی ہیں، اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن مقدس کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے. پھر وہ چیلنج نہیں کرتے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی آسمان سے آئی، اللہ نے نازل کی. یہ بھی آسمان سے آئی، اللہ نے نازل کی. لیکن مسلمان سب کے سامنے چیلنج سے کہتے ہیں کہ جیسے قرآن آیا تھا ویسے قرآن پاک موجود ہے. اس کی ایک زیر زبر مد شد کے اندر تبدیلی نہیں ہے، نہیں ہو سکتی ہے. وہ کیوں نہیں کہتے؟ یہودی کیوں نہیں کہتے؟ عیسائی کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ وہاں کتاب آئی ہے لیکن لکھی لکھائی آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی دی ہے، داؤد کو لکھی لکھائی دی ہے. لیکن جب قرآن مقدس کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا قرآن کو دل پر نازل کیا ہے. قرآن کو کہاں نازل کیا ہے؟ دل پر نازل کیا ہے. اس لیے پوری دنیا کے اندر پھرو، یہودیوں کے پاس تورات کا حافظ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر پھرو، عیسائیوں کے پاس انجیل کا حافظ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر پھرو، زبور کا حافظ نہیں ملے گا. آؤ اس منکیرا کی مسجد کے اندر آ جاؤ. ابھی اگر میں مجمع سے ہاتھ کھڑے کرواؤں، رب محمد کی قسم
یہ کس نے دیا ہے؟ یہ مسجد سے آئی ہے. یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ بولو. مسجد سے آیا ہے. اچھا ہم نے قرآن پڑھ لیا، یاد کر لیا، قرآن پاک کے حافظ بن گئے، قرآن پاک ہماری زندگیوں کے اندر آ گیا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ عزیز دوستو، ہم سب نے دنیا چھوڑ کر کے قبر کے اندر چلے جانا.